رب کائنات خلاق عالم کا لارب کتاب قرآن کریم سے سورہ بروج جو تیسرے پارے کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یہ سورہ، اس سورت کے اندر 1 رکوع اور 22 آیات ہے، اور یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ سورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں، یعنی جو صورتیں، جو آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان صورتوں، ان آیات کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں، جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ بروج جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہ اس برج سے کیا مراد ہے؟ اور یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی، کفار مکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے اور اہل ایمان کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ ان پہ سختی کر کر، ان کو عذاب دے دے کر، تاکہ یہ مسلمان ایمان سے لوٹ جائے، ایمان کو چھوڑ دے۔ طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے اہل ایمان پر، اہل مکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کفار کا جو برا انجام ہوگا اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ جو اس طرح اہل ایمان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اس طرح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ اور جو مسلمان ان مظالم برداشت کر کر ایمان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا عظیم صلہ ہے۔ اللہ نے صلے کو بیان فرمایا ہے یہ سورہ بروج کے اندر۔ تو اس بروج سے مراد علماء نے فرمایا آسمان پر جو ستارے ہیں یہ چاند اور سورج، اس کے علاوہ جو اور سیارے ہیں جو آسمان میں ہیں، اس ذات البروج سے یہ مراد ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، تو اس بروج سے ستارے اور چاند، سورج اور سیارے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا کر ہمیں بتا رہا ہے یہ، اور جس چیز کا اللہ قسم کھائے تو وہ چیز بھی معظم ہوا کرتی ہے، یعنی آسمان ایک عظیم نعمت ہے یہ، اور معظم و قابل قدر چیز ہے آسمان۔ یہ واقع آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ پانی کو برساتا ہے، اور پھر جب پانی زمین میں پہنچتا ہے تو اس زمین میں ہمارے لیے اناج اللہ پیدا فرما دیتا ہے، ثمرات، پھل پھول پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جو قیامت کا دن ہے اس کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس بات پر وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کے یقین ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، ہوگا یہ، اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم ہے اس دن کی
جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، اور یہ قیامت دن ضرور ہوگا یہ۔ اور والموعود یہ ماخوذ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے وعد اور عدت سے، اور موعود یعنی جو کام ہو چکا ہے اس کے لیے صیغہ آتا ہے اس مفعول کا، یعنی یہ میں نے کام کر دیا، یا جس کام کا ہونا یقینی ہوتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کام کر دیا، حالانکہ کرے گا آگے جا کے یہ اس کیا کام میں نے کام کر دیا۔ تو اللہ رب الکریم نے الموعود کہا، الذی وعد، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا، جب وہ دن ہوگا بعد میں لیکن اس کا ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ قیامت یقینی طور پر قائم ہوگی، اہل ایمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ وشاہد ومشہود، اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے قسم ہے اس دن کا جو دن حاضر ہونے والا ہے، وشاہد ومشہود، اور وہ دن جس میں حاضر ہوا جاتا ہے، ایک وہ دن خود حاضر ہونے والا ہے، ایک وہ چیز جہاں لوگ جا کے حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا وشاہدین سے مراد جو ہے جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن شہر شہر میں پہنچ جاتا ہے، بستی بستی میں جا کے یہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا وشاہدین سے مراد جو ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحج کا، جس میں حج ہوتا ہے 8 ذی الحج 9 ذی الحج۔ وشاہدین سے مراد بعض نے کہا یوم ترویہ، یوم ترویہ منا 8 ذی الحج، یوم عرفہ منا 9 ذی الحج۔ شاہدین سے مراد بعض نے کہا کہ جمعے کے دن ہے، جمعے کا دن یہ، اور بعض نے کہا کہ یہ 8 ذی الحج کا دن مراد ہے، بعض نے کہا کہ 9 ذی الحج کا دن مراد ہے، یہ دن حاضر ہو، ٹائم پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ومشہود سے مراد عرفات کا میدان ہے 9 ذی الحج کا، جہاں ہر حاجی کو اس دن وہاں جانا ہوتا ہے، تو مشہود سے مراد عرفات کا میدان ہے۔ یہ عرفات تقریباً مکہ المکرمہ سے کم و بیش 15.5 میل دور ہے، یوں سمجھیے 25 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ہے، جس کے 3 اطراف میں پہاڑ ہیں، اور اس کے شمال جنوب کی طرف جبل رحمت ہے۔ یہ عرفات کا میدان ہے، اور 9 ذی الحج کو زوال کے بعد غروب آفتاب تک حاجی کو وہاں ہونا ضروری ہے۔ اگر 9 ذی الحج کا دن زوال کے بعد غروب سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، اگر زوال کے بعد غروب اصل نہیں پہنچ پایا تو اس کا حج نہیں ہوا، اس پر قضا واجب ہے کریے، کیوں عرفات کے میدان میں پہنچنا رکن اعظم ہے، یہ اس سے دم سے بھی یہ حل نہیں ہوگا، یہ پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو صرف ایک دن عصر کی نماز ظہر میں پڑھی جائے گی، عصر کی نماز ظہر میں ہوتی ہے وہاں، صرف ایک دن، وہ بھی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، اگر جب بندہ وہاں جا پہنچا بھی وہاں جائے بھی وہاں، لیکن ظہر میں ہوگی، عصر میں ہوگی، صرف 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں عصر کی نماز ظہر میں ملا کے پڑھتے ہیں وہاں یہ۔ اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز ہوگی عشاء کے ٹائم میں، وہ 10 ذی الحج کی رات ہوگی وہاں یہ،
یہ دو وقت ہیں، ایک 9 ذی الحج کا دن اور 10 ذی الحج کی رات جو ہے یہ، اس میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز جمع نہیں ہوگی، ہر نماز اپنا ٹائم الگ الگ ہوگا۔ وشاہد و مشہود، اور حدیث شریف میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے شاید جمعے کو کہا گیا ہے یا یوم عرفہ کو کہا گیا ہے، بہرحال حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من یوم یاتی علی العبد الا ینادی فیہ یا ابن آدم انا خلق جدید وانا فیما تعمل علیک شہید فاعمل فیہ خیرا اشہد لک بھی غدا فإنی لو قد مضیت لم ترنی ابدا وَيَقُولُ اللَّيْلُ مِثْلَ هَذَا۔ یعنی اس حدیث نے ہمیں آگاہی دی، یہ حدیث ہمیں یہ خطاب کر رہی ہے، واقعی شاید سے جمعۃ المبارک ہے، شاید کا معنی گواہی دینے والا، یعنی اس حدیث نے یہ بتائی ہماری یہ بات یہ کہ جو دن ہے نا، ہر دن یہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم، میرے اندر آپ نیک کام کریں، میرے اندر آپ نیک کام کریں، کل میں گواہی دوں گا آپ کے حوالے سے اس نے میرے اندر نیک کام کیا تھا یہ، اور جب میں دن گزر جاؤں گا پھر دوبارہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے آپ یہ، لہٰذا یہ جو دن ہے ہر دن گواہی دے گا ہم پر یہ، اسی طرح رات گواہی دے گی، اور یہ رات بھی کہہ رہی ہے ہم سے کہ میرے اندر آپ خیر کام کریں، نیک کام کریں، کیونکہ میں گواہی دینے والی ہوں میں آپ پر یہ کہ اس بندے نے میرے اندر نیک کام کیے یا نہیں کیے یہ، تو لہٰذا ہر دن کو ہم سمجھیں یہ شاہد ہے، ہر رات یہ شاہد ہے، ہم پر یہ گواہی دیں گے، لہٰذا اگر ہمارے نیک کام ہوں گے تو ہمیں یہ ہمارے حق میں یہ اچھی گواہی دیں گے، اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے تو اس حساب سے گواہی دیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں دن اور رات کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الکریم نے آگے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ قتل کیے گئے خندقیں کھودنے والے، الاخدود کھائی کھودنے والوں کو قتل کیا گیا، النار ذات الوقود جو آگ بھڑکنے والی ہے، ذات الوقود، النار منا آگ، ذات الوقود منا بھڑکنے والی ہے یہ، اذ ہم علیہا قعود جب وہ لوگ ان کے کناروں میں قعود بیٹھنے والے ہیں، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اس حال کہ وہ جو اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ خود گواہ ہے یہ۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود سے کون مراد ہے؟ اس کے مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حوالے سے کلام فرمایا اصحاب الاخدود جن کے لیے خندقیں کھودی گئی اور جنہوں نے خندقیں کھودی وہ ہلاک ہو گئے، اور جن کو خندق میں ڈال کر جلا دیا گیا اہل ایمان کو وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہن سے زیادتی کی، اس نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد نفسی خواہش کو مکمل پورا کرنے کے لیے بہن سے زیادتی کی،
اور پھر اس بادشاہ نے یہ ذہن بات رکھی، یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کام کو اپنے رعایا میں میں نافذ کر دوں، یعنی جو میری رعیت ہے وہ بھی یہ کام کرے، جو میں نے غلط کام کیا، حرام کام کیا، یہ میری رعیت ہے، یہ میرا کام نافذ ہے، قانون بن جائے یہ۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا، لیکن کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور اس بات پر عمل نہیں کیا۔ پھر اس کی جو بہن تھی جس سے اس نے زیادتی کی، اس نے کہا تو بادشاہ ہے، تو لوگ جمع کر اور پھر تو خطبہ دے، اس میں آپ یہ بیان کریں الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ اپنے بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ آپ یہ خطاب کریں اپنی قوم کے درمیان کہ نکاح بہن سے جائز حلال ہے۔ جب آپ خطبہ دیں گے، اعلان کریں گے، لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ جو نہ مانے آپ کی بات، ان کے لیے خندقیں کھودیں گے اور اس میں مٹی کا تیل، ایندھن ڈال کے آگ تیار کریں گے، ان میں ڈال دیں گے ان کو۔ اس بادشاہ نے یہ کام کیا، بہن کے کہنے پر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس طرح ہے بھائی کہ اللہ نے الیاذ باللہ، اللہ نے مجھے اعلان کیا ہے کہ بہنوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا کہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ اللہ کی بات نہیں، آپ کی من گھڑت بات ہے، ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ایک ٹائم دو بہنوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام لا ریب فیہ ہے، وہ حق پر ہے، وہ تجھے اعلان کر رہا ہے، یہ اپنی نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان نے مانا نہیں اس بات کو، تو اس نے کہا کہ خندقیں کھودو۔ اس خندق کے حوالے سے لمبائی میں وہ خندق 40 ہاتھ اور چوڑائی میں 12 ہاتھ۔ جب خندقیں کھود کے مکمل ہوا یہ معاملہ، یہ تو ان کا بھی اس میں مٹی کا تیل ڈالو اور ایندھن ڈالو۔ جب وہ آگ بڑھتی نظر آئی، آسمان سے بات کر رہی تھی وہ آگ، تو کہا کہ جو ہماری بات مانے گا تو اس کی زندگی بچ جائے گی، جو نہیں مانے گا اس کو ہم اس خندق میں ڈال دیں گے۔ یہ ان کو دھمکایا گیا، ان کو ڈرایا گیا، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت رہے، انہوں نے انکار کیا، اس بات کو مانا نہیں، تو ان کو اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو خندق میں تم ڈال رہے ہو یہ اہل ایمان ہے، ظاہری طور پر ہلاکت ان پر واقع ہو رہی ہے، یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یہ، لیکن حقیقت میں یہ ہلاک نہیں، حقیقت میں جنہوں نے خندقیں کھدوائی ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، جو اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس تشدد کیا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، جنہوں نے خندقیں کھدوائی ہیں اس کام کے لیے وہ ہلاک کیے گئے، اور جن کو ایمان کا تم تکلیف دے رہے ہو وہ ہلاک نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوا جو اللہ کے راہ میں جان دے دیتا ہے تو وہ زندہ ہوا کرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ جیسے شعر ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک قول یہ، قول ثانی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ایک نبی کو بھیجا. جب وہ نبی وہاں تشریف لے کر گئے، اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے کچھ نے مان لیا، ایمان لے کر آئے، کچھ نے نہیں مانا، ایمان لے کر وہ نہیں آئے. جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے ان قوم کے لوگوں نے خندقیں کھودی اور پھر کہا کہ جو نبی کو مان رہے ہیں ان کو خندق میں ڈالو، ان کو جلاؤ. تو لوگوں کو جو اہل ایمان ان کو ڈالتے جا رہے تھے اس خندق کے اندر اور ان کو جلایا جا رہا تھا. ایک عورت آئی، اس کے گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. اس کی ماں گھبرا گئی، اگر مجھے اس خندق میں یہ ڈال دیتے ہیں میں جل جاتی ہوں تو بچے کیا ہوگا. بچے کے سے وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی. وہ شیرخوار بچہ جو اس کے بولنے کا ٹائم وہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس بچے کے اندر بولنے کی قوت پیدا فرمائی. وہ بچہ بولنے لگے، امی جان آپ ڈرے مت، آپ گھبرائے مت، آپ حق پر ہیں، یہ کیونکہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے اور آپ کو اگر ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر، یہ جو ہے خندق کے اندر ایمان کی وجہ سے. یہ اس بچے نے کہا ہے امی جان آپ میری پرواہ نہ کریں، آپ گھبرائیں مت، آپ حق پر ہی ہیں. یہ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے نبی کو مانا، ایمان لے کر آئے اور آپ نے ایمان کی پاداش میں انہیں خندق میں ڈال دیا ہے، ان کو جلایا ہے. ظاہری طور پر جلے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم جل گئے. جنہوں نے یہ کام کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، وہ جل گئے. یہ ایک قول یہی کہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی ایمان لے کر آنے والے ان سے کچھ باتیں کی، ان اہل ایمان کی باتوں کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا ان کو. یہ تو نجران کے حکمرانوں نے کہا کہ اب یہاں خندقیں کھودو اور ان کو ڈالو اس خندق کے اندر، ان کو جلاؤ تاکہ یہ ایمان سے لوٹ جائیں، ایمان کو چھوڑ دے. لیکن اس کے باوجود بھی اہل ایمان کو چھوڑا نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہے. یہ تکالیفیں آتی رہی اہل ایمان پر، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گے. تو جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے وہ آیت آگے آ رہی ہے. یہ اور جنہوں نے اہل ایمان سے زیادتی کی، ظلم کیا، ان کو ایذا پہنچائی ان کو، تو ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام جہنم ہے. وہ بھی آیت آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ان کا ماحصل یہی ہے، یعنی جو کفار نے اہل ایمان کو تکلیف دی، اہل ایمان کو عذاب دیے کفار نے، کس وجہ سے؟ اللہ نے بیان فرمایا یہ جو ایمان لے کر آئے نا، یہ کفار نے ان کو تکلیف دی اس بات پہ تم مومن کیوں ہو، تم نے ایمان کیوں اختیار کیا ہے. اور کوئی بات نہیں تھی اور کوئی لڑائی بڑائی نہیں تھی ان کی. ہاں یہ بات تھی کہ تم ایمان کیوں لے کر آئے. ایمان کے مد میں انہوں نے یہ تکالیفیں دی اہل ایمان کو. اللہ فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور نہ انتقام لیا انہوں نے ان سے، نہ برا مانا انہوں نے ان کو، اللہ مگر ان یؤمنوا، یہ جو ایمان لے آئے یہ اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ کو ماننے والے تھے
اللہ کو مان رہے تھے، اللہ کے نبیوں کو مان رہے تھے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ۔ یہ معلوم یہ ہوا جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان پر تکالیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہاں جب پریشانی آئے تو اس کی وجہ سے وہ بندہ ایمان کو چھوڑے نہیں، ایمان پر ثابت قدم ہو رہے وہاں۔ یہ جس طرح ابھی جو اصحاب اخدود کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائیے کہ ان پر کتنے کتنے مظالم کیے گئے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، تکالیفیں دی گئی، پھر بھی وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ باللہ العزیز الحمید، یعنی جو اللہ رب العالمین زبردست العزیز غالب ہے، الحمید تمام تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور زمین کی بادشاہی ہے، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ۔ اور واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، اللہ یہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میرے جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے نبیوں کو ماننے والے ہیں، جو میرے احکام عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ کو یہ علم ہے، اللہ اس پر گواہ ہے۔ یہ اس بات سے وہ مکر نہیں سکتے، وہ یہ کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز خفی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ساتھ فرمایا، اس کا جو ماحصل یہی ہے، یہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، اور شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ علم کلام کے اندر شراکات کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ الایمان فی اللغت التصدیق، اے اذعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقہ، یعنی ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق۔ تصدیق کسے کہتے ہیں، اے اذعان حکم المخبر، خبر دینے والا جو ہے اس کی بات کو مان لینا، جس نے خبر دی اس کی بات کو مان لینا، اور وہ قبول ہو، اور پھر اس بات کو قبول بھی کرے، وہ اس کی بات کو، وجعلہ صادقہ، جس نے یہ بات بتائی ہے تو اس کو وہ سچا بھی مانے۔ یہ جس نے خبر بتائی، کوئی بات ہم نے آ کے بتا دی اس نے، ہم اس بات کو مان بھی لیں، قبول بھی کریں، اور جو بات بیان کرنے والے کو سچا بھی کہیں، یہ ایمان کا لغوی معنی ہے۔ یہ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الشَّرْعِ التصدیق بما جاء به من عند اللہ تعالی۔ شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں، شریعت میں ایمان کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے جو کچھ بھی لے کر حاضر ہوئے، اس تمام کو ماننا اور قبول کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو آپ احکامات لے کر آئے، آپ جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو سچا ماننا اور اسے قبول کرنا، یہ شریعت میں ایمان سے کہتے ہیں۔ اقرار کرنا، تصدیق قلبی حاصل کرنا، نبی کو صحیح ماننے سے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ جو اس طرح کرتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی جس نے نبیوں کی باتوں کو مان لیا اور نبی کو سچا مانا اور قبول کیا،
تو اس نے اللہ کو بھی مانا، احکامات کو مان لیا۔ جب جو بندہ اس طرح ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے عذابات سے اور بالخصوص عذاب جہنم سے اسے امن دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان ماخوذ ہے مشتق الامن، امن سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، جو جن کو ماننا لازمی ہے، ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو، جو حضور نے بتا دیا لے کر آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ جو اس طرح اس پر قائم رہتا ہے تو بروز قیامت وہ بندہ جہنم کے عذاب سے امن پائے گا وہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ماحصل یہی ہے، یعنی جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، ان کو اذیتی پہنچائی، اور پھر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ سے وہ محروم رہے، تو پھر ان کے اللہ فرما رہا ہے فلم عذاب جہنم ولم عذاب الحریق، یعنی جنہوں نے اہل ایمان سے زیادتیاں کی اور پھر کفر سے وہ باز نہیں آئے، توبہ نہیں کی انہوں نے، تو اس طرح کے کفار کے اللہ فرما رہا ہے فلم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولم عذاب الحریق، ان کے لیے جلانے والا عذاب بھی ہوگا، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واقعی جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں، وہ جلاتے ہیں وہ، اور طرح طرح کے عذابات، ان کو لکڑیاں جمع کر کے مٹی کا تیل ڈال کر اس آگ کو بہت خوش پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جو کافر ہندو لوگ ہوتے ہیں کیا کہ نیچے بھی جو لکڑیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی بچھا کے پھر میت کو ڈال کے اوپر سلاتے ہیں، وہ پھر اس پر لکڑیاں رکھتے ہیں، یہ لکڑی بھی کافی ساری لکڑیاں رکھتے ہیں وہ، یہ پھر جلا اس پر مٹی کا تیل ڈالتے ہیں اور پھر اس کو آگ دیتے ہیں وہ۔ یہ تو اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے دنیا میں بھی جلنے کا سامنا کرنا ہوگا، اور قیامت میں جلنا تو ہے یہ وہاں۔ یہ اللہ یہ فرما حق ہے، وہ ان کو جلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا ہاں جہنم کا جو عذاب ہے ان کے طبقات ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں ان کے، یہ ایک زمہریر طبقہ ہے، ایک عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو عذابات دی ہے، ان کو پہلے میں عذاب دوں گا زمہریر کا۔ زمہریر کا معنی ہے ٹھنڈک کا عذاب دینا، یعنی ٹھنڈ جب بڑھ جاتی ہے زیادہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے، ان کفار کو بھی پہلے زمہریر کا عذاب میں دیا جائے گا، ٹھنڈک کا عذاب ان کو ملے گا ان کو، اس کے بعد پھر عذاب الحریق یعنی گرم عذاب اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ زمہریر بھی ایک عذاب ہے، حریق بھی ایک عذاب ہے یہ، ہاں فرق صرف یہی ہے زمہریر کہتے ہیں ٹھنڈک کے عذاب کو کہتے ہیں، اپنے یہاں جب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو کفار کے لیے ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے اور حریق گرمی کا بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ اللہ فرمان کو ہر طرح میں عذاب عطا فرما عطا دوں گا ان کو، یہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ جو اہل ایمان کے ساتھ عذاب دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے عذابات ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فطر المؤمنین، جنہوں نے ایذا پہنچائی مومن مردوں کو، والمؤمنات، مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے کا بھی عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ اور جو جن کو تکلیفیں ملی ایمان کے مد میں، لیکن انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہے، جلنا قبول کیا اور عذابات انہوں نے قبول کیے، یہ ایمان کو
چھوڑا نہیں۔ اللہ ان کا صلہ بیان فرما رہا ہے، ان کا انعام اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے۔ جو ایمان لے کر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیک کام کرتے، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، بعض معمورات، بعض منہیات، یعنی جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے انہیں منہیات کہا جاتا ہے، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے انہیں معمورات کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز، اللہ نے کہا نماز پڑھو، ابھی یہ معمورات میں ہے۔ یہ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور اچھے کام کرو، یہ معمورات ہے۔ اور جسے اللہ نے منع کیا ہے، جسے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، یتیم و مال مت کھاؤ، یہ منہیات ہے۔ یہ عمل الصالحات یعنی ایمان لے آنے کے بعد جو معمورات پر عمل کرتے ہیں، منہیات کو چھوڑتے ہیں، اس کا نام عمل الصالحات ہے۔ یہ اوامر پر عمل کرنا، نواہی کو چھوڑنا، یہ عمل الصالحات ہے۔ تو جن کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور اعمال صالح کی بھی دولت ہے، یہ دونوں دولتیں جس کے پاس ہیں، ایمان اور عمل صالح، سب سے اول عظیم جو نعمت ہے، جو دولت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالح ہے۔ یہ اگر ایمان نہیں ہے پھر کوئی بھی نیک کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کے مقبول ہونے کے لیے اور اس کے کرنے والے کو ثواب دینے کا حوالے سے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، روزے رکھے کام کے نہیں ہے، روزے وہ نماز پڑھے کام کے نہیں ہے۔ یہ ہاں ایمان ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے نیک، وہ بھی اس کے لیے نفع بخش ہوگا، وہ کام بھی ہوگی۔ اس لیے کہا ہے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ۔ فلہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں جاری و ساری ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اور جس کے ساتھ جو اس طرح کا بندہ ہے وہ اس کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ یہ جس کے پاس ایمان ہے، اعمال صالح ہے، اللہ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی بندہ سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہے۔ یہ باغات کے اندر نہریں ہیں، یعنی وہاں پانی کی نہریں بھی رواں دواں ہیں، وہ ایسا پانی ہے کہیں بدبودار نہیں ہوگا، وہ پانی اس ایمان والے اعمال صالح کرنے کے والے کا وہ پانی ہوگا وہاں، جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ اور وہاں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی بھی، اور کبھی وہ دودھ بے ذائقہ نہیں ہوگا، پھٹ جائے خراب ہو جائے، نہیں ذائقہ دار ہی رہے گا وہ دودھ۔ یہ نہ گرم کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کچھ کرنا پڑے گا، یا تو مسالے ڈالتے کیمل ڈالتے ہیں بچانے کے چکر میں، یہ لیکن نہیں، وہ قدرتاً وہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا وہ۔ اور اس کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک گھونٹ لیا، اس کا ایک ذائقہ ہوگا، اور جب آپ نے دوسرا گھونٹ لیا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، وہاں ہے دودھ ہی دودھ۔ ہاں جیسے آپ گھونٹ لیتے جائیں گے ذائقے آپ کو الگ الگ بستے ہوں گے وہاں۔ یہ اسی طرح ہوگا، پانی ہوگا، وہ پانی ایک گھونٹ لیا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، الگ الگ کا الگ ہوگا۔ یہ یہاں جو ایک پانی ذائقے دار ہے اس کا ایک ہی ذائقہ ہے، جو دودھ ہے اس کا ایک ہی ذائقہ ہے۔ یہ لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر وہاں شرابن طہورا ہوگا، اس شراب کے پینے سے لذت حاصل ہوگی، مدہوش نہیں ہوگا بندہ، بے ہوش نہیں ہوگا۔ جو یہاں شراب یہاں حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایک مٹکے میں ایک قطرہ گر جائے شراب کا نا، پورا مٹکا ناپاک ہو جاتا ہے۔
نجس ہے یہ، اور یہاں حرام ہے یہ۔ لیکن جو پینے والے یا پیتے ان کو ہوش نہیں رہتا ہے ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، کیا روڈ ہے یا گھر ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ لیکن جو جنتی شرابن طہورا، اس کے پینے سے بندے کو لذت حاصل ہوگی وہاں، اور وہاں شہد کی نہریں بھی ہوں گی جو صاف اور شفاف ہے وہاں۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کی رب کی پکڑ سخت ہے یہ، یعنی جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جابر جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، لیکن جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے نا، سختی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ڈیل بھی دیتا ہے، اللہ کی صفت حلیم بھی ہے، تو میرا بندہ سدھر جائے۔ یہ فارسی میں نے کہا تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے اس چھوڑنے پر وہ تکبر نہ کرے، مغرور نہ ہو جائے۔ ہاں جب اللہ کی پکڑ آ گئی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا پھر وہاں۔ ان بطش ربک لشدید، اے حبیب آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے یہ۔ ولا یوثق وثاقہ احد، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو اسے کوئی چھڑانے والا وہاں نہیں ہوگا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے جو اللہ کی پکڑ کا وہ سبب بن جائے کام یہ۔ اگلا فرما رہا ہے انہ یبدئ و یعید، اللہ نے اس آیت کے اندر تردید فرمائی کفار کی، کہ کفار کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کیف یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جب یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان مرنا ہے پھر اٹھنا ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ گوشت گل جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت ہو جائیں گی، مٹی جائیں گی، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کون کرے گا ان کو یہ؟ تو اللہ نے ان کو فرمائی جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ کچھ بھی نہیں تھے بالکل، جب اس رب نے تجھے اس نے پیدا فرمایا، اب تو آپ کے ہاتھ بھی آ گئے سامنے، چہرہ بھی سامنے آ گیا، اب جسم سامنے آ گیا ہے۔ ہاں کسی چیز کو سب سے اول پیدا کرنا، ایجاد کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ چیز پیدا ہو گئی، تیار ہو گئی وہ چیز، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے دوبارہ بننا آسان ہے اسی کو، پہلے سے وجود کو لے آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم ولم تک شیئا، جب تم کچھ بھی نہیں تھا، نہ آپ کے ہاتھ تھے، نہ پیر، نہ چہرہ، کچھ بھی نہیں تھا، جب میں اس وقت تجھے بنانے پر قادر تھا، اگر میں تمہیں ابھی موت دے کے دوبارہ اٹھاؤں یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مشکل اس ٹائم ہوتا جب تو پانی بھی نہیں تھا، پھر تو پانی ہو گیا، لوتھڑا بنا، اعضا بنے، ہڈیاں بنی، گوشت بنا، جب وہ جو کٹھل مرانا تھا وہ مجھ پر آسان تھا، یہ تو پتہ نہیں کیوں آسان ہے۔ تو انہ وہ یبدئ و یعید، بے شک وہی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس نے پیدا فرمایا ہے دوبارہ وہی تمہیں لوٹا دے گا وہاں۔ یہ تو کسی چیز کو پیدا کرنا آپ کے لیے میرے لیے محال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ یہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، کہ کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اے کافرو، یا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پہلے پیدا کیا تو وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو نہیں۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ اور دوبارہ وہی تمہیں پیدا فرمائے گا اللہ ویعید۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفور اور ودود ہے۔ غفور کا معنی ہے گناہوں کو مٹانے والا، ڈھانپنے والا، چھپانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، ان کو رسوا ہونے نہیں دیتا ہے، غفور ہے یہ۔ اور ودود کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے یہ۔ بعض نے یہ کہا کہ ودود معنی جس کو اولاد نہ ہو، کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے تو بندہ اس میں مائل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ
اولاد سے پاک ہے جو اللہ کسی سے مشتاق محتاج ہو جائے. اور یا ودود مانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، متقی بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے خود یہ. اور غفور منا مٹانا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے. آگے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ الحدیث، حدیث مانا خبر، الجنود مانا لشکر. فرعون و سمود یعنی فرعون اور سمود، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اے حبیب آپ سے پہلے بھی میں نبی بھیجے، ان کی قوموں نے بھی اپنے نبی سے وفاداری نہیں کی، اس کو ایذایا، اس کو الٹ کام کیا. جب وہ نبی سمجھا بھی رہے تھے تو لہٰذا جب انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا، ان پر عذابات آئے. حبیب جو آپ کو نہیں مانے گا، آپ کو ان کے نہ مانے پر آپ غمگین مت ہو جائیں. آپ سے پہلے سے ہوا نا، تو جن قوموں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا ان پر عذابات آئے، جو آپ کو نہیں مانے گا اس پر تو عذاب آ جائے گا. بلکہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، آپ کی بات کو مان نہیں رہے ہیں، اس کے نہ ماننے پر، ایمان لے آنے پر آپ غمگین مت ہو جائیں، غمگین مت ہو جائیں. اللہ نے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جھٹلانے میں لگی پڑے ہیں. یہ نبی کو جھٹلانا، احکام شرع کو جھٹلانا، اس میں لگے پڑے. آپ کو نہیں مان رہے، نہ ماننے میں ان کا نقصان ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کو مان لے تو جنتی بن جائیں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے. جو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں میرے حوالے سے، میرے پیغام کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے تکذیب کر رہے ہیں، یہ تکذیب ان کے گلے پڑ جائے گی وہاں یہ. لیکن آپ ابھی سچے ہیں، آپ برقرار ہیں آپ کی جگہ پر. یہ واللہ من وراء محیط، اللہ تعالیٰ ہر قسم کو گھیرنے والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کافر تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم گھیر کے رکھا ہے، من ورائم، ہر طرف سے ان کو محیط ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی استطاعت سے وہ باہر نہیں ہے. یہ ہاں جو جس طرح کرے گا ویسا وہ پائے گا. اگر وہ اچھا کرے گا اچھا پائے گا، اگر برا کرے گا وہ برا پائے گا. یہ برا کر کے مجھے کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ سے آپ باہر نہیں، اللہ نے آپ کو گھیر کے رکھا ہے، آپ اللہ قدرت کے اندر ہیں آپ. یہ بل و قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، شان والا ہے، یہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے. اور اصل قرآن اللہ کے ہاں ہے، کلام لفظی، کلام نفسی. علماء جانتے ہیں کلام نفسی جو اللہ کے ساتھ متصف ہے، وہ کلام نفسی ہے. تو اللہ نے ہمیں کلام لفظی عطا فرمایا جو ہم پڑھتے ہیں، اسے قرآن کریم کہتے ہیں، اس کو فی لوح محفوظ. اور یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے ہاں موجود ہے کتاب یہ. اور لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے علماء نے شرح فرمایا لوح سرخ یاقوت کی ہے یہ، اور اس کا اوپر والا حصہ عرش سے باندھا ہوا ہے، اور یہ نیچا حصہ جو ہے یہ فرشتے کے گود میں ہے. یہ تو یہ کتاب بھی نور ہے، قلم بھی نور ہے یہ. اور جو اس کو حاصل کرتا ہے تو یہ کتاب اس کو بھی نور بنا دیتی ہے یہ. اور جسم میں نور آ جاتا ہے تو وہ سینہ بھی روشن ہوا کرتا ہے یہ. اور جب یہ سینہ، یہ جسم جب پہنچتا ہے قبر کے اندر تو یہ کتاب اس کے لیے وہاں پہ نور بن جاتی ہے، وہاں یہ قبر بھی روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا جو اللہ نے ہمیں ایک عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے اللہ مولانا عبدالرحمن صاحب اور سامعین
اور